بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ وما وما يترك به حقيقة اللفظ خمسة أنواع صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ خیر۔ یہ جو متقابلات آئے ہیں یہ کتنے ہیں؟ کل 4 تھے 4۔ کیڑے کیڑے؟ پہلے ظہور کی قسمیں کون سی؟ خفا کی 8 ہو گئے۔ اس تو پیچھا کنا کچھ پڑے ہیں؟ خاص تے عام، مطلق مقید، اگے استعارہ نہیں، میں صریح تے کنایا، اگے اگو متقابلات نے۔ واہ بھائی، ہوں اور مسئلہ شروع، مڈو شڈو دھیان کرے جی، بڑا اہم مسئلہ ہے اصول فقہ کے اندر، یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ فصل ان اسباب کے بیان میں بھی جن اسباب کی وجہ سے چھوڑے جاتے ہیں الفاظ کے حقائق۔ لفظ کا حقیقی معنی مراد نہیں لینا، حقیقی معنی کا غیر مراد، میں مجاز نہیں کہہ رہا تو کیوں حقیقت کاسرہ بھی آ رہی، حقیقی معنی کا غیر مراد لینا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس کے کیا کہ جی فصل ان چیزوں کے بیان میں بھی جن چیزوں کے سبب سے الفاظ کے حقائق متروک ہوتے ہیں۔ جب حقیقی معنی متروک ہے تو غیر مراد ہوگا خام خواہ۔ اس عنوان میں پہلے سمجھو پھر اگر ٹوریے کیا فصل کہ جن چیزوں کے سبب سے الفاظ کے حقائق مراد نہیں لیتے، الفاظ کے حقائق چھوڑے جاتے ہیں۔ یار تو یترا کو پھر آخر کیا مثلا چیزوں کے بیان میں کہ جن چیزوں کے سبب سے الفاظ کے حقائق متروک ہوتے ہیں، الفاظ کا الفاظ کے حقائق کا حقیقی معنی کا غیر مراد ہوتا ہے۔ وما اور وہ اسباب کے متروک ہو جاتی ہے لفظ کی حقیقت بھی ہی اس شے کے سبب سے، وہ 5 قسم ہیں۔ وہ عورفا بالاستقراء، فقہا نے استقراء کیتا تو 5 شیاں لبیاں، 1 2 3 4 5 کر کے بیان کر دیں، دھیان نہیں کرنا کیونکہ سمجھ آ جائے گی پھر۔ جی کیا سبب سے لفظ کی حقیقت متروک ہوتی ہے، وہ 5 قسم پر ہیں۔ جن چیزوں کے لفظ کی حقیقت متروک ہوتی ہے وہ 5 قسم ہیں۔ فصل ان چیزوں کے بیان میں ویکھو حاشیہ، یہ شروع ہے الفاظ کے حقائق کے ترک کے بیان میں۔ مسئلہ سمجھو، ایدے ویکھو آت ویندے پے ہو کنی لکیراں دے وچ، چلو ٹھیک ہے۔ اے وے لفظ کی ہے اے سارا اندہ حقیقی معنی ہے، اے سارا حقیقی معنی ہے۔ اے لفظ بول کے سارا چھڈ کے اے مراد لے آئے، اے تو ہو گیا مجاز۔ کی ہو گیا؟ مجاز۔ لیکن لفظ بول کے سارا حقیقی معنی مراد نہیں، اینا مراد، اینا مراد، اینا مراد، اس کا نام حقیقت کاسرہ، اس کا نام ہے حقیقت کاسرہ کہ موضوع لفظ کا جو موضوع حقیقی ہے، سارا نہیں بعض مراد، انہوں کی آندے نے کہ لفظ موضوع نو چھڑ کے راجن پور دا چٹا بکرا جا پھڑیا جی، ایک ہی ہو گیا۔
یہ مجاز ہو گیا. کی ہو گیا؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں مولوی جی کہ لفظ کے موضوع لا کا غیر مراد ہے تو وہ، اور لفظ کے موضوع لا کا بعض، یہ اور جملہ دیکھ اور نہیں لازم آتا الفاظ کے حقائق کے ترک سے، کیا نہیں لازم آتا مجاز کا مراد لینا، بلکہ جائز ہے مراد لینا حقیقت کاسرہ کا بھی. او کو پئی کھانے چ مولوی عبد الجلیل کہ کو نہیں پئی؟ تین صورتاں بن گئی. لفظ بول کے اندا پورا موضوع لا مراد ہوئے، لفظ بول کے موضوع لا دا بعض مراد ہوئے، لفظ بول کے موضوع لا دا غیر مراد ہوئے. غیر مراد ہوئے تے کی تے جے پورا موضوع لا مراد ہوئے تے کاملہ او کاسرہ دے مقابلے چ کی تے جے موضوع لا کا بعض مراد ہو تو حقیقت کاسرہ، حقیقت کاملہ تے اے لفظ اے دا موضوع لا ہے، اے موضوع لا دا غیر ہے. آ لفظ بول کے آ سارا مراد ہوئے تو ان کی ہے، اے لفظ بول کے مراد اے ہوئے تو ان کی ہے، اے لفظ بول کے مراد اینا اینا اینا. اے شاباش سے وہ نکیو کو سمجھے پہ ہو. چلو جی فصل ان مطلب عنوان تے ٹل دیدا تے کہاں مثالاں ہوندے پھر تا سمجھ آنی تسی اوتھے دھیان نہیں دیندے. اب کمولی صاحب کڈے دھیان نال بے دھیانی کیتی بیٹھا ہے. فصل ان چیزوں کے بیان میں کہ ترک کیا جاتا ہے بھی ان کے سبب سے الفاظ کے حقائق کو. او مانتے ما لفظ لفظاً مفرد نے معنی کئی ہوندا ہے. ضمیر عموماً لفظ نو ویکھ کے لٹائی دی تے مفرد ہی ہوندی ہے. او جے جمع دا معنی میں کرنا مینوں ڈر لگدا آکھن کو استاد ضمیر مفرد دی معنی جمع دا کردے پے. او من ماں نو ویکھ کے معنی کرے تے مولوی جی. اور وہ اسباب، وہ چیزیں، او مونگ پھلی چلو جی وہ اسباب کہ ترک کی جاتی ہے ان کے سبب سے. لفظ کی حقیقت 5 قسم ہیں. اب دیکھو تسی احساس سنگی بھی 5 تے گلاں بھی 5 ہی آ گئے میدان جی. او تیرے نال دا کدے اج نال دا کدے ایتھے بیٹھا ہے؟ اچھا جی ایتھے بھی کوندا نال دا او کدے او پرلا بھی کونی. دو میاں ستے تے نہیں ہے گئے بابا آئے سن تو بٹلے چلے گئے سون واسطے جی. اے پتر پہاڑ تیرے سر تے ہوڑا ہی ایس بندے دی منٹ کر رہے میں پہاڑ جے بڑی دنیا ود گیا گا کدھر دے کدھر تے ہمت کرو کہ دین دا کام کریے جی. ہاں جی اگے جی. کیا جاتا ہے اس کے سبب سے جن کے سبب سے لفظ کی حقیقت کو وہ 5 قسم ہے. کتنی قسم ہے تسی بزرگوں جے فرمانا ہوئے تھے؟ ان چیزوں کے بلید وہ تو غور نال ویکھ کے بڑا کیڑا کیڑا بیٹھا ہو تیر نال کون بیٹھا پرلے پاسے جی. غور نال ویکھو نا شام ہے کتاب تے بندہ پھر بھی پڑھ لیندا ہے. کے سبب سے الفاظ کے حقائق کو اور وہ چیزیں کہ ترک کی جاتی ہے ان کے سبب سے. لفظ کی حقیقت کو 5 انواع ہیں اور وہ 5 انواع ان ایک ایک قسم دا نام پھر ان دے مطابق مثالاں پھر دوجی. ہاں جی شابہ جی. احدها دلالۃ العرف وذلك لان ثبوت الاحکام بالالفاظ انما خبری انما كان لدلالة اللفظ على المعنى المراد بالمتكلم فائزہ متعارفا بين الناس كان ذلك المعنى المتعارف دليلا على انه هو المراد به ظاهرا ويترتب معلوم توجہ جی علماء کرام گل لمبی نہ ہو جائے. ان 5 میں سے پہلی قسم کا نام ہے دلالت العرف. عرف دے اوتے لکھے عادت. دلالت العادت کیا اچھی بولو کی وہ ساری اگلی گل پڑھیا وضاحت ہو جائے گی. انہوں بھی سمجھنے کی کوشش کرو کی دلالت
ایک لفظ دا مولوی جی موضوعات ہو رہے لیکن جتھے وہ بولیا گیا اتھے عادت بن گئی لوکاں دی یہ لفظ بول کے مراد او نہیں لیندے اے مراد لیندے نے لہذا جدو متکلم بولے گا تے او ہی مراد لے کے حکم لاواں گے جڑا لگے گا جی سمجھ گئے ہو دلالت العرف دلالت العادت کہ لفظ کا موضوعہ لفظ کا موضوعہ جو ہے وہ چھوڑ دے سوچ نون دے با کہ لفظ کا جو موضوعہ ہے وہ عرف کے اندر وہاں نہیں بولا جاتا جب بھی لفظ بولا جائے تو او یا حقیقت کاسرہ مراد ہے یا مجاز مراد ہوتا ہے عرف کے اندر تو جب متکلم وہ لفظ بولے گا اور اس پر شرعی حکم جاری ہوگا تو ہم وہ جو عرفی معنی ہے وہ لے کر حکم جاری کریں گے وہ لے کر اے دلالت العرف کیا کہ بابا دلالت العرف اوہ اگلی ساری گل پڑھ دیں انشاءاللہ عرف یہ ہے کہ لفظ کا موضوعہ عرف کے اندر وہ ہے موجود لیکن جب وہ لفظ اس ماحول میں جتھوں نے بولے ہے جتھے گامے نے اپنی بیوی نو کچھ آکھیا ہے تو اس ماحول میں وہ لفظ جس معنی میں استعمال ہوتا ہے جس وہی معنی مراد لے کر اس پر حکم جاری کریں گے وہی ہوں دیکھو مزالے کا اور یہ بات بھی دلالت عرف کا لحاظ کیوں ہے دلالت اور یہ اس لیے کہ احکام کا ثبوت بے حقیقت کا ترک بے دلالت العرف کے ساتھ انما کانا یہ اس لیے کہ احکام کا ثبوت الفاظ کے ساتھ میں کسی بیوی نو آکھانتے تعلقن ایسا حکم لایا کہ نہیں کہ تیری بیوی نو طلاق ہو گئی ہے تو یہ احکام کا ثبوت کن کے ساتھ یہ محاذ ہوتا ہے لفظ کے دلالت کرنے کی وجہ سے معنی پر ایسا معنی جو مراد ہے متکلم کی قانون ہی ہے کہ لفظ بول کے جڑا تھا حکم لایا پتر ہن پھسیا ہی اے پھسیا تھا ہے نا کہ بے لفظ بول کے انہیں جڑی مراد لئی ہے اس مراد اتے شرعی حکم پہ لگتا ہے یہ قانون ہے کہ کوئی نہیں آنکھا مکی آنکھا وگا منہ وجہ یہ ہے کتاب ایک ثبوت الفاظ کے سبب سے الفاظ کے ساتھ بھائی لفظ المارو جو خاص و بے قراری جڑے گل بولنی اس سے حکم لگنا ہے کہ نہیں جی ہوتا ہے لفظ کی دلالت کی وجہ سے معنی پر ایسا معنی جو مراد ہے کس کی جو متکلم کی مراد ہے اسی پر حکم جاری ہوتا ہے کہ نہیں تے فائزہ ہن سن اگلی گل انہاں منع کر لیے ایک ان کا دلالت العرف ہے کون ہے دلالت العرف او لکھی حاشیہ دلالت العرف نظر آئی دلالت العرف مراد عرف سے عرف فی استعمال الالفاظ اور معانی کا سمجھنا الفاظ سے یہ دلالت العرف ہے بھئی الفاظ کا استعمال کرنا اور ان سے عرف میں یہ معنی سمجھا جاتا ہے نہ کہ عرف سے مراد من حیث التعامل لما عرفا عرف عملی جو ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا الفاظ میں یعنی عرف سے یہاں مراد ہے مولوی جی کہ لفظ بول کر اس عرف سے معنی کیا مراد لیتے ہیں اور یہ بات اس لیے کہ احکام کا ثبوت الفاظ کے ساتھ ہے بھی آ جڑی گل ہے بھی کسے لفظ بولیا تو اس تے حکم لگ گیا مولوی جی یہ گل محض ہوتی ہے لفظ کے دلالت کرنے کی وجہ سے معنی پر کیونکہ لفظ معنی پر اس لیے حکم جاری ہوتا ہے ایسا معنی جو مراد للمتکلم ہے میں نے شک پہ گا تیار ہوں پہ استاد جی ویکھو تسی اور یہ اس لیے کہ احکام کا ثبوت الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے لفظ کی دلالت کی وجہ سے
माने पर ऐसा माना जो मुराद है मुतकल्लिम की ایک ان کا دلالت کن کون 5 انواع کا 5 کا ان کا نام کی ہے 5 پہلے دلالت عرف دلالت العرف دلالت العرف اتنے لکھی عادت دلالت العادت دلالت العرف دلالت العادت دلالت دو میں لفظ نے پکا لو ہاں جی یہ کہ اس لیے اور کھول دے احکام کا ثبوت الفاظ کے ساتھ ہے نہیں باجے جائے الفاظ کے ساتھ اے مبتدائی اگو خبری انا مالے انا دی خبری محض ہوتا ہے محض ہوتا ہے لفظ کی دلالت کی وجہ سے لفظ کی دلالت کی وجہ سے معنی پر ایسا معنی جو مراد ہے جو مراد ہے متکلم کی ہن ترجمے نہیں ہوندے میں تے کی کھپاں جی یہ گل کو سمجھ آئی جی بھئی یہ جڑا الفاظ احکام ثابت ہوندے نے نا الفاظ نال بے انہیں لفظ بولیا تے اس تے حکم لگ گیا اے تاں ہے کہ لفظ کی کردا ہے معنی تے دلالت کرتا ہے تے لفظ چونکہ معنی تے دلالت کردا ہے اس واسطے حکم لگ گیا ہے تے پھر مراد کیڑا معنی ہوندا ہے جڑا متکلم دی مراد ہے جڑا متکلم کے وہ جیڑے عرف چ نے بولیا ہے اوتھے جڑا معنی مراد ہوندا ہے اس تے حکم لانا ہے چھک کے اونوں کراچی نہیں لے جانا ایتھوں دی ہاں جی ہن اگلی گل سمجھ دیکھ ادھروں پس جب ہوگا لفظ کے لیے معنی متعارف لوگوں کے درمیان حقیقی نہیں ہو رہا وہ لوگوں کی ہے بحیث جو تبادر الالفام اندہ سمائی کہ جدوں بھی کوئی سنے تے معنی سارے نو سمجھ ہوئی آندا ہے بے انہا معنی ہے وے تو لہٰذا اب ہو جائے گا وہی معنی متعارف دلیل اس گل پر کہ یہی معنی مراد ہے اس لفظ کے ساتھ ظاہراً تو لہٰذا اسی معنی متعارف پر حکم مترتب ہوگا پھر سن کہ جب قانون یہ ہے پچھلا کہ لفظ معنی پر تو وہ دلالت جو معنی پر کرتا ہے اس لیے حکم ثابت ہوتے ہیں لیکن وہ معنی کون سا جو متکلم کی اس پر حکم جاری ہوتا ہے ہون سن ہونے میں بھی عرف یا تو موضوع آدھا حقیقی معنی ہوندا مرافر تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ نہیں جب لفظ کا معنی متعارف ہو گیا لوگوں کے درمیان حقیقی نہیں ہو رہا یا حقیقت کاسرہ مشہور ہے مولوی جی تو یا ہوندا غیر کون مجازی معنی مشہور ہو گیا تو لہٰذا جب یہ ہے تو پھر کیونکہ متکلم دی مراد ہی ہونی کہ نہیں ہونی جیڑا اتنے بول کے مراد لے آ جاندہ ہے تو لہٰذا ہو جائے گا وہی معنی متعارف کیا ہو جائے گا وہ دلیل اس بات پر کہ یہی متعارف مراد ہے اس لفظ کے ساتھ کن دی مراد ظاہراً لہٰذا اب حکم بھی اسی معنی پر مترتب ہوگا حکم بھی حقیقی موضوع پر نہیں جیڑا تو عرف چ مشہور ہے اسی پر حکم مترتب ہوگا اے جے دلالت العرف ایک یہ بول ہے بولنا فیضا کانا جب معنی لفظ کا معنی متعارف ہو جائے لوگوں کے درمیان بھئی حقیقی نہیں حقیقی دا علاوہ حقیقت کاسرہ یا مجازی مشہور ہو جائے تو پھر کی ہونا چاہیے ہوگا یہی معنی متعارف دلیل اس بات کی کہ متکلم نے بول کے ہی مراد لیا ہے تو جدو ایو مراد ہے تو پھر حکم کس سے جاری ہونا ہے کو گل سمجھائی جے ہن حکم بھی چلو جی پس جب ہے اور بے نستور بھی نال لو لفظ کے لیے ہے نہیں پس جب ہو لفظ کے لیے معنی متعارف دے بے نستور لکھیا متعارف ہوندہ ہے جو ہی تیر نے لفظ بولیا تو بحث فوراً سمجھ گیا بھی اے مطلب انہوں آندے نے متعارف انہوں آندے نے بھی لفظ بولیا تو جڑا فوراً دماغ وچ معنی آیا بے اس لفظ تو اے مطلب ہے اے متعارف ہے پس جب ہو لفظ کے لیے معنی متعارف لوگوں کے درمیان
दरमियान तो होगा वही माना मुतारफ किन के दरमियान, लोगों के दरमियान। क्या होगा वो काना दी खबर दलील इस बात पर अन्नहु के वही माना मुराद है बिही इस लफ्ज के साथ ज़ाहिरन। तो जो मुराद फिर ये होया तो हुक्म भी कि हकीकी मौजूलात है बस बस मुतरतब होगा इसी माना मुतारफ पर इसी माना मुतारफ हुक्म। जी हो लफ्ज के लिए माना मुतारफ लोगों के दरमियान तो होगा यही माना मुतारफ दलील इस बात पर कि यही मुराद है लफ्ज के साथ ज़ाहिरन, बस मुतरतब होगा इसी उसी माना मुतारफ पर हुक्म। बस जब हो लफ्ज माना, ओ वाजिया जब हो लफ्ज के लिए माना मुतारफ बस जब हो लफ्ज के लिए माना मुतारफ लोगों के दरमियान होगा तो जवाब होगा वही माना मुतारफ मुतारफ क्या होगा लोगों के दरमियान। और क्या होगा दलील इस बात पर दलील इस बात पर कि यही माना माना केड़ा मुतारफ मुतारफ मुतारिफ तब मुतारफ यार मुराद है मुराद है बिही लफ्ज लफ्ज के साथ ज़ाहिरन मुतरतब होगा उसी माना पर। इसी माना पर हुक्म। और समझी जे गल और पहली किस्म में दला गो मिसालां तो आंदी बिन वजाहत हुंदी लेकिन पहली किस्म जे दलालतुल उर्फ भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬਬੋਂ ਹਕੀਕਤ ਕਾਮਲਾ ਮਤਰੂਕ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਕਾਸਰਾ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਾਂ ਉਹ ਨੇ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਦਲਾਲतुल आदत। ये बात इसलिए कि अहकाम का सबूत जो अल्फाज के साथ मौलवी जी होता है ये अन्ना दी खबर हुन शुरू है महज वो होता है लफ्ज़ की दलालत करने की वजह से किस पर, लेकिन केड़ा माना जेड़ा गुआंढियाँ समझे है या जेड़ा हाँ जो कि मुराद है मुतकल्लिम की। लिहाजा जब हुन ये तो बन गई एक गल दूजी गल लिहाजा जब लफ्ज़ के लिए माना मुतारफ हो किन के दरमियान लोगों के दरमियान तो फिर होगा वही माना मुतारफ दलील इस बात की कि जदों मुतकल्लिम लफ्ज़ बोले तो मुराद इहो माना है तो जदों मुराद इहो उर्फी माना है तो फिर हुक्म भी ऐसे उत्ते मुतरतब होना है। हकीकी वाला फाना नहीं ठोकना जी। ये फिर मौलवी सूह है ये की है बे जेड़ा उर्फ नूं छड्ड के ते किते जांदा हकीकी माने ले। हाँ जी शाबाश जी उच्ची कसम उठाई मौलवी अब्दुल्ला ने कि वो सिरी नहीं खरीदेगा सिरी नहीं खरीदेगा। कसम उठाई रासन ओ शेर हो साड़ी बोली सिरी आंदे ना यार सिरी पाए बाजे हो की कसम उठाई सिरी नहीं खरीदेगा। ਹੁਣ ਹਕੀਕੀ ਮਾਨਾ ਤੇ ਵੇ ਜਿੰਨੇ ਹਲਾਲ ਪਰਿੰਦੇ ਤੇ ਚੌਪਾਏ ਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿਰੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੀ ਪਾਏ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪਾਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਾਏ ਕੀ ਛੋਟੇ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿੰਦੇ ਆ ਕੱਟੇ ਤੇ ਵਹਿੜੇ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬਈ ਮੈਂ ਸਿਰੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੂੰਗਾ ਸਿਰੀ नहीं खरीदूंगा। ਉਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਸਿਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਮੁਰਾਦ ਚਿੜੀ ਦੀ ਸਿਰੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਰਫ में हालांकि चिड़ी दी सिरी भी हलाल है कबूतर दी चिड़ी भी सिरी भी ये हलाल है। लेकिन अगर उसने चिड़ी की सिरी खरीदी या कबूतर की तो हानस नहीं होगा। हुक्म लगेगा केड़ी ओने बकरे दी सिरी खरीदी गां मझ दी उठ डाची दी सिरी खरीदी ते आनस होएगा।
ایویں کسی حرام جانور دا سر لا کے لے آوے تے پھر بھی ہانس جو عرف وچ ہے نہیں. سمجھ آ گئی؟ بیان کر وہ نکیا. مثال کہ اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ میں سری نہیں خریدوں گا، لا یشتری راسن، لوگوں کی درمیان جو معنی متعارف ہے اس کا وہ دابا کی سری مراد ہے. دابا تو مراد ہے بکرے بکری پیڑ لیلا تے دمبا دمبی مجھ تے سڈا تے گاں تے داند اٹھ تے ڈاچی، اے مراد ہے. اللہ کو اگر سیریا کی یا کبوتر کی سری خریدتا ہے تو ہانس، کیونکہ وہ اگرچہ یہ لفظ کا حقیقی موضوع ہے کہ کوئی نہیں، لیکن یہ نہیں. اور اے جڑا انہیں مراد اے لینا ہے، اے مجاز ہے کہ حقیقت کاسرہ ہے؟ کچھ بولو. حقیقت خاصہ. کیونکہ سری سارے نو شامل ہے. سمجھ آئی نا؟ اتوں مراد باس دی ہے. اے وڈے ڈنگر نے جڑے جی پرندیاں دی نہیں بلکہ اے چار چوں ٹنگاں والے دے جی. چلو اور گل سمجھی جے بھئی عرف دے وچ تے ساریاں سریاں نے، کبوتر دی بھی سری ہے، چڑی دی بھی سری، مرغابی دی، ککڑ دی، بطخ دی، ساریاں نال جوڑ دیو. لیکن عرف دے وچ اے مراد نہیں. سمجھے نا؟ یار اج بازاروں سری لیا کھائیے اور اج کے تے جا کے چڑی دی سری لے آوے جی. جی مثال اس کی کس کی؟ اگر قسم اٹھائی اس نے نہیں خریدے گا سری، پس وہ کون؟ حلف ہو کون؟ اللہ دا متعلق ہی یا کہو. پس قسم اس کی واقعہ ہوگی ما اس سری پر کہ متعارف ہے وہ سری لوگوں میں، وہ مراد ہوئے گی. سمجھائی جے؟ تو آ چھوٹے ڈنگر تے بڑے ڈنگر. پس نہ ہنس ہوگا حالف چڑی اور کبوتر کی سری خریدنے کے ساتھ. جی قسم اٹھائی اس نے نہیں خریدے گا وہ سری، بس قسم اس کی واقعہ ہوگی سری پر کہ متعارف ہے وہ بزرگوں تے انگر رکھی تک نظر ہوتے رہے، انگر رکھی دی ہوتے جو بھلا ہوئے. چڑی اور کبوتر کی سری کے خریدنے کے ساتھ. مثال اس کی اگر قسم اٹھائی کہ نہیں خریدے گا سری، بس وہ قسم واقعہ ہوگی سری واقعہ ہوگی سری پر متعارف کہ پہچانتے ہیں اس کو لوگ، جانتے ہیں اس کو لوگ. بس نہیں ہانس ہوگا، ہانس ہانس ہوگا حالف چڑی اور کبوتر کی سری کے ساتھ، سری خریدنے کے ساتھ. خریدنے کے ساتھ. ہاں جی آگے جی. كذلك لو حلف لا يأخذ غيره كان ذلك على المتعارف فلا يخلص بالتناول غير المذكور والحماية. بس اسی طرح جی دھیان کرو. اس نے قسم اٹھائی کہ بے جی اللہ دی قسم میں انٹڑا نہ کھاسا ہوں، میں انڈا نہیں کھانا. قسم چاہیے کہ میں انڈا نہیں کھانا. اب حقیقی معنی تو ہے کہ ہر حلال جانور کا انڈا حلال ہے. چڑی دا انڈا بھی داخل ہے تے کبوتری دا، کبوتر دا نہیں، کبوتری دا انڈا بھی بولو حلال ہے. حقیقی معنی سارا یہ ہے. لیکن عرف کے اندر جب انڈا بولا جائے تو وہ مرغی اور بطخ کا ہوتا ہے. کس کا؟ مرغی اور بطخ کا. بطخ کا ہوتا ہے. کس کا؟ مرغی اور بطخ کا. اب اگر اس نے یہ انڈا کھایا کس کا؟ مرغی کا یا تو کیا ہو جائے گا؟ اور اگر چڑی اور کبوتری کا نہیں ہوگا. کیونکہ عرف کے اندر جب یہ بولا جائے کہ میں انڈا نہیں کھاؤں گا تو کیڑا مراد ہوتا ہے؟ ککڑی دا یا بطخ دا جی. بلکہ ساری عرف زیادہ تر ککڑی دا جی. اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ میں انڈا نہیں کھاؤں گا، اب اس کا حقیقی معنی ہر اس پرندے کا انڈا ہے جو حلال ہے. حلال ہے. لیکن عرف کے جب انڈا بولا جائے کہ میں انڈا نہیں کھاؤں گا یا انڈے لے آ
تک بیت الاضحیٰ ہوگی اور بطخ کا انڈا کھانے سے یہ حانث ہو جائے گا۔ اگر اس نے چڑیا یا کبوتری کا انڈا کھایا تو وہ حانث نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بھی حلال ہے اور انڈے میں داخل ہے، بیت کا یہ فرد ہے، تو سنی گل۔ اور اسی طرح اگر قسم اٹھائی اس نے نہیں کھائے گا انڈا تو او یا کہو واقعہ ہوگا یہ او کانا دمانا یا کہو کیتا ہے نا، یعنی قسم واقعہ ہوگی کس پر؟ متعارف پر، یعنی متعارف نہیں ہے متعارف، یعنی قسم اس کی انڈا نہ کھانے پر کس پر ہوگی؟ متعارف پر۔ پس نہیں حانث ہوگا کون؟ چڑی اور کبوتری کے انڈا کھانے کے ساتھ۔ اس طرح بے نحوے آکھ ہے وہ اور جڑے پرندے حلال نے، مرغابی دا انڈا، سمجھائیے جی، اے شاباش جی جی۔ اور اسی طرح اگر قسم اٹھائی اس میں نہیں کھائے گا وہ انڈا، واقعہ ہوگی یہ قسم اس کی متعارف پر، پس نہیں حانث ہوگا خالق چڑیا اور کبوتری کے انڈا کھانے کے ساتھ۔ ہوں تو ایک بندہ آکھا جی نے قسم چاہے سے میں انڈا نہیں کھاواں جی، اے جی کبوتری دا انڈا کھا گیا، شریعت کی آندی تو کی آکھو گے؟ اور قسم نہیں ٹوٹی حانث نہیں ہویا، انہوں کی پتہ حانث ہویا کہ نہیں ہویا جی، کی آکھنا ہوندی؟ قسم نہیں ٹوٹی جی جی۔ اسی طرح اگر قسم اٹھائی کہ نہیں کھائے گا انڈا، ایک منٹ برادر بند کرے میں 2 منٹ پورا کرنا۔ انڈا تو یہ واقعہ ہوگی قسم متعارف پر، اور متعارف میں پڑھیا پر بس نہیں حانث ہوگی، نہیں حانث ہوگا حالف متعارف بمانا مشہور جی۔ چڑی اور کبوتری کے انڈا کھانے کے ساتھ۔ ہاں جا گندے انڈے آ، ہاں بھی شابہ اے سنی گال پنجابی کہ کوئی نہیں؟ ہاں تو پنجابی بھی نال یاد رکھو نا جی جی۔ بس علامہ فرماتے ہیں پتر ہے جڑیاں 2 مثالاں سمجھیاں جے نا، انہاں وچوں مولوی غلام حسین نو تو سمجھ آ گئی، باقیوں نو کو نہیں سمجھ آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ حقیقت جب چھوڑی جائے تو خام مجاز کی طرف رجوع نہیں ہوتا بلکہ حقیقت کاسرہ کی طرف بھی رجوع ہوتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں کیا مراد ہے؟ موضوع لا کا بعض مراد لینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کیا جی علامہ فرماندے نے پتر تو خام اب مجاز کی طرف رجوع فرض نہیں ہوتا بلکہ موضوع لا کا بعض مراد لیں، یہ کیا ہوتی ہے؟ 2 مثالہ کی مراد لے موضوع لا کا بعض مراد لے آئے نا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں گل سمجھی؟ پھر ایک ریا کا پڑھا باب حاضہ اے بما ذکر دا من ترک الحقیقت فی المسئلتین، یہاں سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حقیقت کا ترک یہ رجوع الی المجاز کو واجب نہیں کرتا، اور مسیر میں نہیں رجوع الی المجاز کو بلکہ جائز ہے اور لفظ کے ساتھ۔ حقیقت کاسرہ کیا ہوتی ہے؟ بعض موضوعات کیا غیر مراد لیں گے تو مجاز ہوگا، اور اس کے ساتھ ظاہر ہو گئی یہ بات کہ حقیقت کا ترک نہیں واجب کرتا، رجوع الی المجاز کو بلکہ جائز ہے یہ کہ ثابت ہو لفظ کے ساتھ حقیقت کاسرہ۔ ہاں جی شابہ بات حقیقت کا فرق نہیں واجب کرتا رجوع الی المجاز کو بلکہ جائز ہے یہ کہ ثابت ہو لفظ کے ساتھ حقیقت کاسرہ، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے یہ کہ ترک حقیقت کا نہیں واجب کرتا رجوع الی المجاز کو بلکہ جائز ہے یہ کہ لفظ ثابت ہو حقیقت اس لفظ کے ساتھ حقیقت کاسرہ۔ اے 2 ذرا حاشیے ویکھو دھیان نال پلاؤ جی، باب حاضہ نظر آ رہے جی
یعنی ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ہے بزرگاں علامہ شاشی علیہ رحمہ نے، یہ بیان ہے ایک قاعدے کا جو حاصل ہوا ہے پہلے 2 مسئلوں سے۔ وہ قاعدہ کیا ہے کہ جب چھوڑی جائے حقیقت تو نہیں متعین ہوتا مجاز بطور مراد، بلکہ جائز ہے یہ کہ مراد لیا جائے لفظ کے ساتھ حقیقت قاصرہ، کیونکہ حقیقت قاصرہ واسطہ ہوتی حقیقت کاملہ اور مجاز کے درمیان۔ کون ہو؟ قاصرہ۔ اے استعمال دے اعتبار نہ لفظ دے موضوع لا بن گئے 3، وہ پچھلے تو چھڈو ہون 3، پورا معنی موضوع لا، بعض معنی موضوع لا، او جنوں دلالت تضمنی آندے ہو دیسیو، او مینوں تک کس واسطے پڑھی سی، یا ان دونوں کا اگر پورا معنی ہو تو یہ کیا ہے؟ موضوع لا کا بعض مراد ہو تو غیر مراد ہو، اے مطلب یار عرف جیڑا بھی ہویا وہ مراد لینا ہے، دوجا نہیں لینا۔ اگلا اشیاء ویکھو تے حقیقت قاصرہ۔ حقیقت قاصرہ کینوں آندے نے؟ مولوی عودلان پوچھدا ہے استاد جی حقیقت قاصرہ کی ہوندی ہے؟ حقیقت قاصرہ یہ کہ مراد لیا جائے لفظ کے ساتھ حقیقت کے افراد کا بعض، حقیقت کے افراد کا بعض، حقیقی موضوع لا کا بعض مراد لینا، مولوی عدنان اس کو حقیقت قاصرہ کہتے ہیں، اس کو حقیقت قاصرہ کہتے ہیں۔ او پلاؤ جے وہ آندے نے جیسا کہ لفظ رأس سے ہر حلال جانور کا سر مراد ہے، اب اس سے مراد لینا بکر کا سر، بکر تو مراد ہوں دانت تے گاں مجھ تے سنڈا، اور غنم تو مراد ہی 4 بکری بکرا تے پیڑ تے لیلا، وہ دمبی دمبا سارے بچے ہوں جی۔ تو سنیے گل، اب وہ کچھ چھوڑے ہیں کچھ مراد ہے، تو یہ کیا ہوئی؟ اور اسی طرح مراد لینا مرغی کا انڈا اور عوض، عوض میں نہیں بطخ کی بطخ، پنجابی چاہتے ہیں بکت، بکت تسی کیا آتے ہیں؟ بطخ۔ دھیان کرے جی کہ مرغی اور بطخ کا انڈا مراد لینا لفظ بیج سے، یہ حقیقت قاصرہ ہے، مجاز نہیں ہے کہ کوئی نہیں، بعض موضوع لائے۔ پس لفظ بولا جاتا ہے اس پر کہ مراد لی جائے اس کے ساتھ حقیقت، لیکن لا مطلقاً، کیونکہ اطلاق کمال فی تناول موجبہ، پس جب چلا گیا اطلاق تو ہو جائے گی قاصرہ۔ پورا موضوع لا مراد نہ ہویا، بعض ہویا تو کی بن گئی؟ تو جے کرے 2 میں مراد نہیں تو تیسرا ہویا تو ہون اگے چل وہ نکیا اچھی اچھی۔ مثال وہ تقدیر العام بالبعض وكذلك لو نظر حجا او مشيا الى بيت۔ صبر کر صبر کر، اب اس کی مثال آندے نے عام ہے نا، عام کی عام تھلے افراد ہوندے نے، کی ہوندے نے، تے دلیل دے ذریعے عام نو مقید کرنا بعض نال، مقید کرنا بے اے عام بول کے مراد آ بعض نے باقی نہیں، تے اے بھی حقیقت قاصرہ ہی بنی کہ کوئی نہ، کہ بعض مراد ہے نا، تو عام بول کر اس کو بعض افراد کے ساتھ مقید کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ مجاز نہیں ہے، بلکہ یہ مجاز بلکہ کیا کہ جی عام بول کر، عام کے نیچے افراد ہوتے ہیں نا، بلا ہو جے خاص سے عام ہو شامل ہوتا ہے افراد کو، بعض مراد لینے مجاز نہیں ہے بلکہ حقیقت قاصرہ۔ او مولوی او پلا ہوئے او چنگا پڑا سیانا ہے او عالم بن جائے گا، اللہ پلا کری۔ اور مثال اس کی، اور مثال اس کی کس کی لکھا نہیں؟ بین استور حقیقت قاصرہ کی، یار کی کون لکھا نال مثال کی نہیں دینی ہونا؟
پیچھے بھی آئی تھوڑی، اور مثال اس کی اور مثال اس کی مقید کرنا عام کو مقید کرنا عام کو بعض کے ساتھ. بعض کے ساتھ. ہاں جی، اور مثال اس کی مقید کرنا عام کو بعض کے ساتھ. اور مثال اس کے مقید کرنا عام کو بعض کے ساتھ. سنیں جی گل. جی. اے شاباش، اے وَكَذَلِكَ ان سورے پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن